بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان المبارک کی بابرکت نشریات شام رمضان کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی قادری۔ ناظرین کرام، اس ماہ مبارکہ میں جہاں ہم دیگر نیک اعمال ادا کرتے ہیں، وہاں ہم صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ کریم نے توفیق دی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ یار زکوٰۃ کیسے دی جائے، کون مستحق ہے، کس رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے، کس ادارے کو دی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آج کی اس نشست کا ہم نے موضوع رکھا ہے زکوٰۃ۔ تو آئیے ان تمام چیزوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اپنے مہمان خصوصی کی جانب۔ میری مراد آج کے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ مولانا شہباز قادری صاحب سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ شکریہ حضور، موضوع تو جیسے کہ پتہ چل چکا ہے کہ ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس حوالے سے فرما دیں زکوٰۃ کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور زکوٰۃ نہ دینے کی سزا قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا فرماتے ہیں قرآن پاک اس حوالے سے؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے محمد علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے اس ٹرانسمیشن کے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ کو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر دینی جو کام ہے ان کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ محمد علی بھائی، آپ نے جو سوال کیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تو اس حوالے سے قرآن و سنت میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے۔ بے شک اس کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں پر نماز کا حکم ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ بے شک آپ قرآن مجید فرقان حمید کا پہلا سپارہ لے لیجئے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سبحان اللہ۔ کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کو جب پڑھیں گے، جب قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف قرآن میں نہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتی ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مقدس فرامین کے اندر ہمیں زکوٰۃ کی ادائیگی کا، یعنی جو لوگ زکوٰۃ دینے کی طاقت رکھتے ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن میں جہاں جہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور احادیث مبارکہ کے اندر کچھ اس انداز سے ہمیں زکوٰۃ کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک حدیث ہے جسے حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے، جو حدیث جبرائیل کے نام سے بڑی مشہور حدیث ہے۔ یہ تقریباً جو احادیث کی کتب ہیں ان کتابوں کے اندر یہ حدیث کیا ہے موجود ہے کہ جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کر آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کو بھی عبادت کے قابل نہ سمجھو،
اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک بناؤ۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ نماز ادا کرو، یہ اسلام ہے۔ تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، روزے رکھو، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جس چیز کا ذکر فرمایا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو حدیث جبریل کے اندر جب جبریل امین علیہ السلام نے حضور سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں چوتھی چیز جس کا ذکر فرمایا وہ یہ فرمایا کہ زکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ یہ اسلام کا کیا ہے؟ ایک اہم حصہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف کی ابتدا میں تقریباً یہ روایت جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی علیہ السلام والا خمس، کہ اسلام کی جو عمارت ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر کیا ہے؟ کھڑی ہے۔ ان میں بھی جو چوتھی چیز ہے وہ سرکار نے یہ فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کی کیا ہے؟ ادائیگی ہے۔ تو محمد علی بھائی، زکوٰۃ کے فضائل پر قرآن و حدیث میں بہت کچھ بیان کیا گیا ہے۔ جب بہت کچھ بیان کیا گیا ہے تو اس پر بہت تفصیلی کیا ہے؟ کلام ہو سکتا ہے، لیکن یہ چند ایک فضائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے کیا ہیں وہ رکھے کہ اللہ رب العزت نے دیکھا قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کے مال کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ ان کے مال کو دگنا فرما دیتا ہے۔ بلکہ 11ویں سپارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر تو یہاں تک فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ کو لیجئے، صدقے کو لیجئے، اس لیے آپ جب یہ لیں گے تو ان کے مال کیا ہو جائیں گے؟ پاک ہو جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کو اللہ رب العزت نے مال کی پاکی کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جتنا بھی کلام کریں وہ کلام کیا ہے؟ کر سکتے ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مکمل تفصیل سے گفتگو کی جائے۔ اور دوسری جو بات آپ نے یہ پوچھی تھی کہ نہ دینے پر قرآن و سنت میں کیا اس پر وعیدیں نازل کی گئی ہیں، تو قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں سپارہ ہے، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 34 اور 35۔ اس میں اس بات کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کو چھپا لیتے ہیں، بچا لیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ فرماتا ہے کل بروز قیامت ان کا یہ مال جو انہوں نے زکوٰۃ میں دینا تھا نہیں دیا، اسے چھپا لیا، تو یہ مال ان کا کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور پھر وہی گرم کیا ہوا مال ان کی پیشانیوں پر اور ان کے چہروں پر کیا ہے؟ لگایا جائے گا، اور یہ فرمایا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے کہ جو تم نے زکوٰۃ میں دینا تھا لیکن تم نے نہیں دیا، اب بتاؤ تمہارے بچائے ہوئے مال کا تمہیں ذائقہ کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب ایک چیز اللہ رب العزت نے فرض فرما دی ہے تو انسان، ایک مسلمان جس نے اللہ رب العزت کو اپنا رب مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا، اسے چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے اسے زکوٰۃ ادا کرنے کا اہل بنایا ہے تو وہ زکوٰۃ لازمی ادا کرے، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ وہ آیت نمبر 34 اور 35 سورہ توبہ کے اندر جو وعید بیان کی گئی ہے کہیں اس کا کیا ہے وہ مستحق نہ بن جائے جو بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ علی بھائی، آپ یہ دیکھیں کہ ہم اگر مثال کے طور پر تربوز خریدتے ہیں، آپ دیکھیں اگر کوئی شخص 2 کلو یا 3 کلو کا دانہ تربوز کا خریدتا ہے تو وہ جب خریدنے کے بعد اس کو 3 کلو کے پیسے دیتا ہے، اسے جب وہ گھر پہ لے کے آتا ہے تو پھر اسے جب کاٹا جاتا ہے تو اس میں سے تقریباً آدھا کلو 3 پاؤ وہ تربوز کا چھلکا کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تربوز کا چھلکا الگ ہو گیا، کیا اس نے اس وقت خریدتے وقت اس کے پیسے نہیں دیے تھے؟ اس کو دیے تھے، پیسے دیے تھے، لیکن پیسے بھی دیے اور یہاں پر اسی کے سامنے اس کو کاٹا گیا، وہ آدھا کلو یا 3 پاؤ کے جو پیسے تھے وہ کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے نا۔ تو اس پیسے کے ضیاع پر اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن
جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے تو زکوٰۃ میں اگر 2 پیسے انسان کے جاتے ہیں تو اس پر اللہ نے وعدہ بھی تو کیا ہے نا کہ میں تمہارے مال کو کیا کروں گا، دگنا کر دوں گا۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ جب وہ چھلکے کی صورت میں جو پیسے ضائع ہوئے جب اس پر اسے افسوس نہیں ہوتا، تو اگر زکوٰۃ کا جو دینا ہے وہ اس کے اوپر لازم آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے خوشی کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرے تاکہ اس کا جو مال ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زکوٰۃ دینے کے فضائل اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وعیدیں بتائیں۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ فرمائے، اور جو حضرات زکوٰۃ کی ادائیگی کا حق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں۔ قبلہ دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا سوال بھی بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ذاتی استعمال ہونے والے سونا چاندی یعنی زیورات پر، پراپرٹی، مال، پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، یعنی زکوٰۃ لگتی ہے نہیں، اس حوالے سے کچھ فرما دیجیے۔ محمد علی بھائی، آپ کا یہ سوال نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سونا یا چاندی استعمال میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جی جی، بہت سارے لوگوں کی یہ کیا ہے سوچ ہے، اور اسی سوچ کے نتیجے میں وہ استعمال ہونے والے سونے چاندی کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس سلسلہ میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سونا اور چاندی یہ پیدائشی طور پر انہیں مال کا درجہ دیا گیا ہے، انہیں مال کا درجہ دیا گیا ہے۔ جب انہیں مال کا درجہ دے دیا گیا ہے تو اب چاہے یہ برتنوں کی صورت میں ہو، یہ چاہے سونا چاندی سکوں کی صورت میں ہو، یہ سونا چاندی اگر ڈلیوں کی صورت میں ہو، اگر یہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو ان پر زکوٰۃ لازمی ہر صورت کے اندر کیا ہوگی، ادا کرنی ہوگی، چاہے آپ اس کو پہنتی ہیں یا آپ اس کو نہیں پہنتی یا پہنتے ہیں۔ اگر یہ نصاب کو پہنچتے ہیں تو آپ نے ہر صورت کے اندر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو استعمال کے ہیں، ہم اس کی زکوٰۃ کیسے دیں۔ اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ نا ایک چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ تو اس چھوٹی سی بچی نے نا اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے 2۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کی ہے یا ادا نہیں کی؟ وہ سونے کی کنگن اس کی بچی نے پہنے ہوئے تھے۔ حضور نے پوچھا زکوٰۃ ادا کی ہے؟ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرو گی کہ تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہ کرو اور کل قیامت والے دن تمہارے ہاتھوں میں جہنم کے گرم کنگن تمہیں پہنائے جائیں؟ کیا تم اس بات کو کبھی پسند کرو گی؟ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ نہیں، میں ایسا تو کبھی پسند نہیں کروں گی۔ تو پھر اس نے وہ دونوں کنگن اتار کر حضور کی بارگاہ میں دے دیے اور یہ عرض کیا رسول اللہ یہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر صدقہ اور اس کو زکوٰۃ میں دے دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر سونا چاندی آپ نے پہنا ہوا ہے یا اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ نے ہر صورت کے اندر اس کی زکوٰۃ کیا ہے، دینی ہی دینی ہے۔ اور یہ نہیں کہنا کہ استعمال میں ہے تو اس لیے ہم اس کی کیا ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسری بات محمد علی بھائی یہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بہت معاشی حوالے سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، ایسا ہی، اس لیے کہ سونے کا جو زکوٰۃ کا نصاب بنایا گیا ہے 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہو حاجت اصلیہ سے زیادہ تو پھر وہ زکوٰۃ کے اس پر لاگو ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے مسائل ہیں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ غربت بہت زیادہ ہے اس لیے آج زیادہ بہتر یہ ہے کہ سونے کا نصاب بنانے کے بجائے جس انسان کے پاس چاندی کے نصاب کے اعتبار سے پیسے ہوں
تو اس کو چاہیے کہ وہ چاندی کا نصاب بنائے اور چاندی کے نصاب کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ اس میں غرباء کا کیا ہے؟ زیادہ فائدہ ہے. وہ کیسے کہ چاندی کا نصاب سونے کے نصاب کے مقابلے میں جلدی کیا ہے؟ بن جاتا ہے. تو اس حوالے سے جتنا بھی غرباء کو فائدہ پہنچایا جائے تو اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ انسان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہماری عوامی کنفیوژن کو دور کر رہے تھے علامہ صاحب. اللہ کریم ہمیں احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم گناہ سے محفوظ رہیں. اگلا سوال بھی نہایت دلچسپ ہے، اس کی طرف جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا خالہ، خالو، ماموں، ممانی یا ان رشتہ داروں کو یا کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد علی بھائی، آپ کا یہ سوال بھی نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے. وہ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کنہیں دی جائے اور زکوٰۃ کنہیں نہ دی جائے. ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے اور وہ اپنے مالوں کی ہر سال جو بنتی ہے زکوٰۃ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ایسے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ کیا ہیں؟ موجود ہیں اچھے لوگ. جی الحمدللہ. تو آپ نے جو سوال کیا کہ کیا خالہ، خالو، ماموں، مامی ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ہمارے علماء فرماتے ہیں اس مسئلہ میں کہ اگر آپ کے رشتہ دار ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہوں، آپ کے رشتہ دار ہیں وہ صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کو زکوٰۃ صرف دینا جائز ہی نہیں بلکہ افضل ہے. یعنی ان کو کیا کی جائے؟ زکوٰۃ دی جائے تاکہ وہ بھی کیا ہیں؟ خوشیوں میں شامل ہو سکیں. تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے ایک ہوتے ہیں اصول اور ایک ہوتے ہیں انسان کے فروع. انسان اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، باقی دیگر لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے. وہ اصول اور فروع کیا ہوتے ہیں انسان کے؟ انسان کے اصول ہمارے علماء نے یہ بتائے ہیں کہ جن سے انسان پیدا ہوا ہے. جی جی. یعنی انسان کا والد ہو گیا، انسان کی ماں ہو گئی، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب انسان کے کیا بنتے ہیں؟ اصول بنتے ہیں. لہذا ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح صدقہ فطر بھی آپ ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح روزے کا جو فدیہ ہوتا ہے وہ بھی آپ ان کو نہیں دے سکتے. اسی طرح پھر انسان کے فروع یعنی جو انسان سے پیدا ہوا ہے اس کا بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، پوتا ہو گیا، پوتی ہو گئی، نواسا ہو گیا، نواسی ہو گئی، یہ سب انسان کے فروع بنتے ہیں. ان کو بھی جس طرح اصول کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، ان کو بھی زکوٰۃ فطرہ فدیہ وغیرہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں خالو ہو گیا، خالہ، ماموں، مامی، دیگر جو رشتہ دار بنتے ہیں. اسی طرح سسر اپنی بہو کو، اپنے داماد کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس حوالے میں بالکل کلیئر سی بات ہے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھ لے کہ جو اس کے اصول ہیں اور جو اس کے فروع ہیں اس کو ان چیزوں کو دینے سے کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا ہے. باقی جتنے بھی آتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں وہ صاحب اگر نصاب نہیں ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے، تو آپ انہیں کیا دیں؟ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ بہت بہترین معلومات دیے. بجائے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ادا کر کے اب ہم مطمئن نہ ہوں تو اطمینان حاصل کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ذریعہ بھی ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ بڑا اہم سوال ہے، زکوٰۃ کے فنڈ سے قرض حسنہ دینا کیسا ہے؟ کیا یہ دیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے. محمد علی بھائی، زکوٰۃ کے فنڈ سے قرض حسنہ دینا یہ آپ کا سوال ہے. اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کل بہت ساری تنظیمیں ہیں، ویلفیئرز ہیں جو زکوٰۃ لوگوں سے کیا کرتی ہیں؟ جمع کرتی ہیں اور انہیں پھر جو ہے وہ مستحقین میں تقسیم کرتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جن ویلفیئرز کو یا جن تنظیموں کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ تنظیمیں یا وہ ویلفیئرز ان زکوٰۃ دینے والوں کی طرف سے کیا ہوتی ہیں؟ وکیل بنتی ہیں. تو وہ ان کو چاہیے کہ جب وہ وکیل ہیں تو اس زکوٰۃ کے پیسے کو مستحقین میں کیا کریں؟ تقسیم کر دیں اور
صرف تقسیم ہی نہیں کریں بلکہ انہیں اس انداز میں دیا جائے کہ ان کو ان کا مالک بنا دیا جائے۔ صحیح صحیح۔ جب تک علماء فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی جب تک آپ زکوٰۃ دیتے وقت جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک نہیں بنائیں گے۔ ٹھیک ٹھیک۔ مالک بنانا کیا ہے، یہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اب رہی یہ جو سوال والی بات ہے تو اس میں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے قرض حسنہ دینا اور پھر ظاہر جو قرض دیا جائے گا وہ تو واپس لیا جائے گا، تو اس صورت میں تو وہ جنہوں نے زکوٰۃ دی تھی ان کی تو زکوٰۃ کیا ہے، ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں تو مالک بنانا ہی نہیں پایا جا رہا، اور زکوٰۃ میں مالک بنانا کیا ہے، یہ شرط ہوتی ہے۔ تو یہ جو قرض حسنہ کے طور پر تنظیمیں یا ویلفیئر کے لوگ آگے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو اس صورت میں ان پیچھے والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب انہوں نے آپ کو اپنے پیسے کا، زکوٰۃ کے پیسے کا وکیل بنایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ جس کو بھی دے رہے ہیں اسے مالک بنا کر دے دیں۔ اور یہ جو قرض حسنہ کی بات ہے، زکوٰۃ اس میں کیا ہوگی، وہ ان کی ادا نہیں ہوگی، تو اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے قرض حسنہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ کہ اس میں پھر ان بیچاروں کی جنہوں نے زکوٰۃ دی ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ملکیت کیا ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ جی تو ناظرین کرام، یہ بھی ایک کنفیوژن تھی، ایک سوال تھا، اس حوالے سے آپ بھی احتیاط کریں اور غور سے اس پہ عمل کریں کہ تاکہ آپ آئندہ اس غلطی سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زکوٰۃ کو مستحق لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔